بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز میزان بینک کے 11,000 ساتھیوں اور ان کے سارے فیملی ممبرز، السلام علیکم. آج کا دن یعنی جون 10 2020 میزان بینک کے لیے بہت ایک اہم دن ہے. آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا ڈپازٹ 1 ٹریلین روپیز سے ایکسیڈ کر گیا ہے، جو ہمارا ویژن 2020 کا ہدف تھا. اس کے لیے میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ اے ویری ویل ڈن ٹو دی انٹائر ٹیم فار اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ ایکسیڈنگ آل ایکسپیکٹیشنز. First and foremost, our thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, who has guided us all along right from our inception in 1997 as an investment bank to becoming a commercial bank in 2002 and till date of achieving different milestones every single year, alhamdulillah. So thank you Allah for all the blessings which you have bestowed upon us. ہم سوچیں کہ اللہ کی نصرت کے حقدار میزان بینک کیوں بنا. مجھے اس سوال کا جواب بہت کلیئر دماغ میں رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے شکر سے یہ بینک جو سیٹ اپ کیا وہ ایک ویژن اور ایک پرپس کے تحت سیٹ اپ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی. اور وہ ویژن ہمارا کیا تھا؟ ٹو اسٹیبلش اسلامک بینکنگ ایز بینکنگ آف فرسٹ چوائس. یہ ویژن اسٹیٹمنٹ جب ہم نے 1997 میں بنائے تھے، اس وقت ہم کل 10 لوگوں پہ مشتمل المیزان انویسٹمنٹ بینک تھا. اور یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہم جبھی بھی سوچیں تو اٹ واز لارجر دین لائف. ہمیں لگتا تھا کہ بھئی یہ اس طرح کا ویژن کیسے پورا ہوگا، لیکن الحمدللہ آج آپ لوگوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوز کر کے اس ویژن کو ایک اس لیول پہ پہنچایا ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان میں واقعی اسلامک بینکنگ ایز بینکنگ آف فرسٹ چوائس لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ویری ویل ڈن ٹو دی انٹائر ٹیم. اور یہ ویری ویل ڈن کے حقدار جو ہیں وہ صرف ہماری یہ 11,000 کی ٹیم نہیں ہے، بلکہ آپ کے وہ فیملی ممبرز بھی ہیں جو گھر پہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو کم ٹو دی آفس، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یقیناً ان میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے اسپاؤزز، آپ کے بھائی بہن اور بچے سب شامل ہیں. تو ان سب کو میزان بینک کی طرف سے بہت بہت شکریہ. ہمارے ویژن 2020 کب سے میزان بینک میں ہمارے دماغ میں آیا، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں. کہ جنوری 1 2014 یعنی 7.5 سال قبل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے آفس تشریف لائے تھے، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہمارے سینئر مینجمنٹ ٹیم کو بھی ایڈریس کریں اور ہمارا جو آڈیٹوریم ہے ہیڈ آفس میں اس کا افتتاح بھی کریں. اس تقریب میں نے یہ پہلی مرتبہ یہ سلائیڈ بتایا تھا کہ ہمارا ویژن 2020 کیا ہے. اس وقت ہمارا ڈپازٹ جس طرح آپ یہ سلائیڈ میں دیکھیں گے 300 بلین سے بھی تھوڑا سا کم تھا. اور ہم نے یہ بتائے تھے کہ 7 سال بعد یہ ڈپازٹ 300 بلین سے بڑھ کے تقریباً 1 ٹریلین پہ جائے گا. تو واقعی اب جب میں سوچتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بجٹ نہیں تھا، بلکہ ایک یہ خواب تھا اور ایک ڈریم تھا. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ 7 سال میں ہم 3 گنا سے زیادہ بڑھ جائیں گے، وہ واقعی ایک بہت زیادہ سینسیبل چیز اس وقت نہیں لگ رہی تھی. لیکن ہم نے وہ اپنا ہدف اس دن ڈیفائن کیے تھے. اور اسی تقریب میں حضرت تقی عثمانی صاحب نے اختتام پہ دعا میں یہ کہے تھے کہ میری دعا یہ ہے کہ میزان ترقی بھی کریں اور انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک بھی بنے. تو ماشاءاللہ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری اس ٹیم نے جو پہلا ہدف تھا ہمارا 2020 کا وہ تو پورا کر ہی لیا ہے. اور اب جو ہدف مولانا تقی عثمانی صاحب نے دیے تھے آف بیکمنگ پروبیبلی دی لارجسٹ بینک ان پاکستان، وہ انشاءاللہ آپ لوگ اور آپ کے آئندہ آنے والے ساتھی انشاءاللہ کسی نہ کسی دن یہ پورا کریں گے.
اس پوری کوشش میں میزان بینک کی جرنی میں ہمارے پورے 11,000 پلس لوگ سب کا بہت بڑا حصہ ہے، چاہے وہ ہیڈ آفس میں ہوں یا برانچز میں ہوں. یہ پورے ٹیم ورک کی طرح ایک کام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ہر چیز کا امپلیمنٹیشن بآسانی اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن آج میں خاص طور پہ یہاں مینشن کروں گا کہ یہ ہدف جو 1 ٹریلین کا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے ہماری برانچ بینکنگ ٹیم کا بہت ایک اہم کردار ہے. اور اس برانچ بینکنگ ٹیم میں سب شامل ہیں، چاہے وہ کیشیئر ہوں، آپریشنز مینیجر ہوں، برانچ مینیجرز ہوں، ایریا مینیجرز ہوں، ریجنل مینیجرز ہوں، ریجنل آپریشنز مینیجر ہوں. اگر میں کسی کا نام بھول بھی رہا ہوں تو پوری جو ہماری برانچ بینکنگ ٹیم ہے ان سب کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور یہ برانچ بینکنگ ٹیم کے ہمارے 2 مین لیڈرز ہیں، ضیاء الحسن صاحب جو آپریشنز کے گروپ ہیڈ ہیں، اور ماشاءاللہ اعجاز فاروق صاحب جو ہمارے برانچ بینکنگ کے گروپ ہیڈ ہیں. ان دونوں کی گائیڈنس پورے برانچ بینکنگ ٹیم کو تقریباً 24/7 رہتی ہے. اور خاص طور پہ اعجاز صاحب تو صرف 24/7 میٹافورکلی نہیں ہوتا ہے، وہ ویسے ہی موجود ہی رہتے ہیں تقریباً 12، 13، 14 گھنٹے آفس میں. تو اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس ٹیم کو اسٹیئر کرنے کا، اس ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کا، اس ٹیم کو ویژن دینے کا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ سب کو صحت دے. اور ان حضرات کے علاوہ ہمارے جو سینئر ٹیم ممبرز پہلے اس پوزیشن پہ رہ چکے ہیں، اسٹارٹنگ فرام عقیل صدیقی صاحب، شعیب قریشی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا میزان بینک کا، رضوان عطا صاحب، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سب نے اس پروسیس آف بلڈنگ اپ میں اپنا اپنا کردار ادا کیا. تقریباً 2.5 ماہ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں ایک نئی مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں جس کا نام کووڈ-19 ہے. آپ کو جیسے معلوم ہے تقریباً 2.5 مہینے سے پاکستان بھی لاک ڈاؤن میں ہے، اور حکومت پاکستان نے بینکنگ سروسز کو ایسینشل سروسز قرار دیا ہے. اور اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹرز کے مطابق ہمیں اپنی کم سے کم 50% برانچز کو آپریشنل رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم 50% کے عوض اس کے اگینسٹ الحمدللہ میزان بینک کی آج تقریباً 90% برانچز آپریشنل ہیں، اور الحمدللہ وہ کسٹمر کیئر، کسٹمر سروس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس فریضے کو بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ہمارے وہ کیشیئرز اور BSOs ہیں جو بالکل فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، اور کسٹمر سے ڈیلنگ رہتی ہے، کیش کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں ان کے رسک بھی زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. وہ ماشاءاللہ فرنٹ لائن پہ رہ کے انہوں نے وہ سروسز پرووائڈ کیے ہیں کہ ماشاءاللہ آج ہمارے کئی کسٹمرز یہ بولنے پہ مجبور ہیں کہ الحمدللہ میزان کی سروس پار ایکسلنس بہت اچھی طرح ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ان وقتوں پہ جب مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ ٹو بی آن دیٹ فرنٹ لائن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس موقع پہ میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ہمارے ایکس کولیگ غیاث الدین بٹ صاحب جو لاہور کے ہمارے ایک سٹار برانچ مینیجر تھے اور بہت اچھے پرفارمر تھے، 10 سال سے میزان بینک کے ساتھ تھے. کورونا کا ان پہ اٹیک ہوا ہے، وہ اور ان کا 20 سالہ بیٹا عبداللہ دونوں انفارچونیٹلی اس میں اپنی جان دے دیے ہیں. اللہ ان دونوں کی مغفرت کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے. انشاءاللہ میزان ہر لیول پہ ان کی فیملی کا ساتھ ضرور دے گی. اسی طرح ہمارے اور بھی سٹاف ممبرز ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ میزان ان کا خیال بھی رکھ رہا ہے اور وہ سب آؤٹ آف ڈینجر ہیں. بٹ یہ ایک مشکل وقت ہے، اور یہ مشکل وقت بھی انشاءاللہ ہم گزار لیں گے. اور ہمیں اس مشکل وقت میں اپنے کسٹمرز کو یہ بتانا ہے کہ میزان ایک سروس سینٹرک بینک ہے، اور ہماری کسٹمر کیئر اور کسٹمر سروس ہمیشہ اعلیٰ درجے پہ بہت اچھی طرح رہے گی. یہ خواب 1 ٹریلین کا تو الحمدللہ ہمارا پورا ہو گیا ہے. اب آئندہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ڈپٹی CEO عارف الاسلام صاحب اور ہمارے گروپ ہیڈ IT فیض الرحمان صاحب دونوں مل کر ایک IT
ڈیجیٹائزیشن اسٹریٹجی پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کہ میزان کی اینڈ ٹو اینڈ پروسیسز ڈیجیٹائز ہوں، اور کسٹمر سروس جو ابھی بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ، وہ خوب سے خوب تر ہو جائیں. اور اس ٹرانزیشن میں obviously مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ہم نے جس طرح پچھلی مرتبہ بھی جو پروجیکٹس کیے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ میزان اس میں بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب رہے گا، اور یہ ڈیجیٹل اسٹریٹجی جو میزان کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے ہے، وہ آپ لوگوں کے ہاتھ پوری ہوگی. اس سلسلے میں ہم 2 میجر انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں. ایک اوریکل کا OBDX پلیٹ فارم ہے، اور دوسرا ایک اور مڈل ویئر ہے جو ایک انٹرنیشنل کمپنی سے ہم ایکوائر کر رہے ہیں. یہ دونوں ہمیں کئی پروسیس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن اور فاسٹ پروسیسنگ کی طرف لے کے جائے گی، تاکہ میزان کی جو آئندہ گروتھ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اور سیملیس طریقے سے گرو بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس میں ایفیشنسیز اور کسٹمر ایکسپیرینس ہمارا بہترین سے بہترین ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں سب سے اہم بات کروں گا، میزان کا پورا ایگزسٹنس اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک شریعہ کمپلائنٹ بینک ہیں، جس کو ہم اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں پریمیئر اسلامک بینک. تو ہمارے لیے اس کا شریعہ کمپلائنس بہت ضروری ہے. اگر شریعہ کمپلائنس نہیں ہے تو میزان بینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو بالکل 100% اس پہ رہنا ہے کہ ہمارے ہر ٹرانزیکشن، ہمارے طور طریقے، وہ سب ایک شریعہ کمپلائنٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں، تاکہ ہمارے کسٹمر بھی وہ ایکسپیرینس کر پائیں جو ہم دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے بینک کا وجود خود اس وجہ سے ہوا تھا کہ ہم ایک فیتھ بیسڈ بینک لانا چاہ رہے تھے. انفیکٹ میں نے کئی مرتبہ پہلے ہی بتایا تھا کہ ہماری افیکٹولی کوئی فیزیبلٹی بھی نہیں تھی، اور یہ ایک بینک بس شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کرتے گیا. اس کا نام بھی ہم نے سورہ رحمان سے میزان رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے. اور اس شریعہ کمپلائنس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز بہت ضروری ہے وہ کسٹمر ایکسلنس ہے، کسٹمر ایکسپیرینس ہے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کے لیے ہے کہ احسن طریقے سے کریں. تو ہم خدا نخواستہ یہ نہ کریں کہ ہم اسلامک لیبل لگائیں اور ہماری سروس جو ہے وہ احسن طریقے پہ نہ ہو اور وہ سیکنڈ بیسٹ ہو. تو مجھے یقین ہے کہ جب ہم یہ ایک لیتھل کمبینیشن آف اسلامک بینکنگ، سروس کوالٹی، ڈیجیٹائزیشن، ڈیجیٹل میزان، یہ سارا جب ویلیو پروپوزیشن آئے گا تو انشاءاللہ میزان کین اونلی گو ون وے، اینڈ دیٹ از گو اپ اینڈ اپ، اینڈ انشاءاللہ کنٹینیو ٹو پلے اے میجر رول in converting Pakistan economy into an Islamic economy inshallah ta'ala over a period of time. So with this I end my message with a dua کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو محنت کر رہے ہیں اس کا اجر دے، اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں جزا دیں، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہم سب کا حافظ و ناصر رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.